یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش، دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے، لیکن زانی کیا کہے گا، کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا. زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے. آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے، برا سمجھنا چھوڑ دیا، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، ہر جگہ مس گیدرنگ ہے. ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں، دکانوں میں لڑکے، اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. کہاں تک بچے گا انسان؟ کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت. پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی، باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ، اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں. وہ پوچھ سکتا ہے. پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی، کہاں ہے بھائی، اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے. اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ، اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے. پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے. فزکس میں کہیں ہے زنا؟ میڈیکل سائنس میں ہے کہیں؟ میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق، وہ کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے، نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص، تبھی تو گورے کر رہے ہیں. تو کون بچے گا بھائی اس سے؟ بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے. بچے روکو، بچے تو زنا میں رکتے ہیں، نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں. اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئے کہ بھائی زنا کرو، نکاح مت کرو، نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10. اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں، بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں، آپ آزاد زندگی گزارو. ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر. تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف، مذہب سے آزادی کی طرف. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے، پھر برباد ہو جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں، آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں، اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو، آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اکیلے دین نہیں، بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق، آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی، ورنہ درندے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے، آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں. لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی، جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے. آپ شادی کرو گے، آپ کو لالچی بیوی ملے گی، وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے. جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے. بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے وہ. بھائی اگر کوئی عورت آپ سے کہتی ہے نا آپ دیندار نہیں ہو، آپ شرابی، کبابی، زانی، اوٹ پٹانگ، اور کوئی لڑکی آتی مجھے آپ سے سچی محبت ہے، میں آپ سے شادی کر رہی ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. آپ سے سچی محبت ایک نمبر کی بے وقوف ہوگی تو ہوگی اس کو. کیوں؟ آپ نے کیا کیا اس کا بھائی جو آپ سے سچی محبت ہو گئی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہی ہے نا، صرف پیسہ دیکھا ہے اس نے، یا آپ کے حسن و جمال پہ عاشق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اپنی ہوس ہے نا. جب اپنی ہوس ہے تو جب تک پوری ہوگی ساتھ دے گی، جہاں ہوس پوری نہیں ہوئی فوراً ساتھ چھوڑے گی، اور اگر نہیں چھوڑے گی تو بے وقوف ہوگی. تبھی تو آج لبرل عورتوں میں طلاقوں کا ریشو کتنا ہے. شوہر مالدار تھا، آمدن کم ہوئی، فوراً عدالت سے جا کے کیا لیا؟ خلا. یہ دیندار عورتوں میں نہیں ہے. یہ کس میں ہے؟ یہ لبرل لڑکیوں میں. دیندار عورت کہے گی بھائی میرا میاں ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، طلاق لینے سے تو میں گنہگار ہو جاؤں گی. میرا ریلیشن تو اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے علاوہ ریلیشن کی اگر کوئی بنیاد ہے، اللہ کی قسم وہ بنیاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی. دینداروں کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ان کی ریلیشن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے. مفاد پورے ہو رہے تو بھی خدمت، نہیں ہو رہے تو بھی خدمت. میں تو ایسے ایسے علماء سے ملا ہوں نا، انتہائی غریب لیکن مخلص ہیں، اللہ کی محبت ہے، ان کے مریدین کروڑ پتی، مریدین پیسہ نچھاور کر رہے ہیں بھائی، نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ. حالانکہ مرید ان کو پیسہ دے رہا ہے، اس میں مرید کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ دنیا کا تو نقصان ہے. لیکن ان کو پتہ ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ بھی لالچی نہیں ہے، اور ان کی بھی ہم سے تعلق، دین ان کا ہم سے تعلق سیٹ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے. ان کی ہم سے محبت کس بیس پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. ایک صاحب ہیں امریکہ میں پڑھ کر آئے، بہت
اللہ نے ان کو نوازا نا, بہت نوازا اللہ نے. مجھے اپنا واقعہ بتایا انہوں نے نا اپنی ورک شاپ میں ایک پٹھان کو بٹھایا ہوا تھا, سیدھا سادہ غریب مسکین سا پٹھان. یہ بڑے سائنسدان ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, یہ جو صاحب مجھے واقعہ سنا رہے, اور جس ورک شاپ میں یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ غریب سا پٹھان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اچھا, خود بہت ایجوکیٹڈ ہیں, زیادہ ٹائم بھی ان کا امریکہ میں گزرا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تبلیغی جماعت میں میرے گھر میں آیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے ملنے آئے ہیں, مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بات سن لیں. میرے ابا نے ان کو مار کے بھگا دیا, بے اکرامی کی ابا نے, یا ڈانٹ کے بھگا دیا. کہہ رہے ہم بھی بے نمازی تھے, نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ کوئی, جو ڈیفینس میں رہتے تھے وہ صاحب. کہہ رہے ہیں بالکل عیش و عشرت والی زندگی. کہہ رہے ہیں یہ میرے پیچھے پڑا رہا, پھر آتا پاؤں پکڑتا, یار تھوڑی دیر دین کی بات سن لو, تھوڑی دیر دین کی بات سن لو. کہتے ہیں بالآخر ایک دن مجھے ترس آ گیا. اس غریب پٹھان کا اس سیٹ سے کوئی مالی مفاد نہیں تھا, یہ جذبہ تھا یار دین پہ آ جائے. کہہ رہے اور بھی لوگوں پہ محنت کر رہا تھا, مجھ پہ بھی. کہہ رہے اس نے اتنی محنت کی, میرے ابا کی بد اخلاقی بھی برداشت کرتا رہا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا اس. یہ پٹھان اس پر اتنی محنت کیوں کر رہا تھا غریب؟ اس لیے کہ یہ مجھے پلاٹ خرید کے دے دے گا. یہ تو اس نے دیکھا نا, یہ دوسرے غریبوں پہ بھی ایسے ہی محنت کر رہا ہے. دیکھو جو انویسٹر ہوتا ہے نا, یا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے سیٹ تلاش کرتا ہے بزنس کے لیے, یا ٹماٹر والے تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دعوت بھی کرے گا سیٹوں کی, پھر سمجھائے گا. ہم ایک دفعہ گئے کہیں, گولڈن کی کوئی بزنس ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بزنس جائز ہے یا نہیں. تو ان کی میں لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے گیا, تو بڑا وی آئی پی کھانا, اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا انہوں نے, بڑا وی آئی پی کھانا بھائی, دعوت. ہم نے کہا یار, ہم نے کہا اصل میں یہ سارے مرغے اس چکر میں کھلائے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے جائز ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کو کھلا کے جمع کریں پھر اپنی پروڈکٹ کو بتائیں, تو جائز ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن ہر کھانے کے پیچھے کیا ہے, ایک مفاد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس آدمی نے اتنی محنت کی کہ میں دین پہ آیا, آج میری داڑھی ہے, میں امریکہ میں بھی شریعت کے مطابق رہا ہوں, اور اللہ نے مجھ سے اتنی خدمت کی, اب میں جب پاکستان آتا ہوں اپنی ہر محفل میں اس کو بلاتا ہوں. اب بتاؤ یہ تعلق کی بیس کیا ہے؟ اللہ ہے نا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا. آج کتنے مسائل آ رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار, شوہر کی آمدن کم ہو گئی, بیگم فوراً کھلا لے لو. ادھر کوئی اچھا ہینڈسم ہونے کی بیس پہ آپ سے اس نے شادی کی, جب آپ سے شادی ہوئی آپ کا دوست, یہ جو چائنا والے, یہ بھی سپر پاور ہے نا ہمارے لحاظ سے, تو امریکہ سے کم ہے, لیکن وہ 5 جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے, ان میں چائنا بھی ہے نا. کتنے نیک بنتے ہیں نا, تہذیب ان قوموں سے سیکھو, ان کی گلیاں کتنی صاف, اور ہمارے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھو کووڈ میں کیا ہوا ہے, کسی بوڑھے کو کورونا ہوا نا چائنا میں, ساری قوم چھوڑ کے بھاگ گئی, اکیلا اس کو.